سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی تقدیر کو بدلنا ہو، خوشحالی لانی ہو یا تبدیلی لانی ہو اور یا ترقی لانی ہو، اس میں جو نوجوان نسل ہوتی ہے اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے، اور یہ مختلف شعبوں میں ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے سیاست کی تو سیاست میں بھی جو ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے، اس کے جو پیچھے ایک پاور ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، وہ نوجوان نسل کی ہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو نوجوان سیاسی کارکن ہیں ان کا مستقبل کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ نوجوان نسل، سیاسی پارٹیاں اور سیاست کے اوپر۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے مسائل کو حل کر پائے گی، اور اس کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ہماری نوجوان نسل کے وہ کون کون سے اہم مسائل ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی ہوں گے جناب ڈاکٹر عبدالماجد خان صاحب، آپ رہنما تحریک انصاف ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان بابر فاروق رحیمی صاحب ہیں، آپ رہنما ایم اے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان صاحبزادہ سعد محمد مدنی صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی جو قیادت ہوتی ہے کیوں ضروری ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افضال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس موقع پر، اس عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے دوبارہ موقع دیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر بڑی سیاسی گہما گہمی ہے، جیسا کہ کرنٹلی ابھی پاکستان کے الیکشن گزرے ہیں اور اس کے بعد حکومتی مراحل جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ کون بناتا ہے، صوبائی حکومتیں کیسی بنتی ہیں، کیسے لوگوں کو مینج کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اسی چیز کے اوپر بات کی کہ اس حالات کے اندر، اس موقع کے اوپر نوجوانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مقام ہو، نوجوان ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، نوجوانوں کی ایک خاص ضرورت محسوس کی جاتی ہے ہر معاشرے کے اندر، ہر جگہ پہ، ہر موقع پر۔ تو نوجوان جو ہیں انہیں ایسی چیزیں جو کہ موجودہ حکومت کے لیے، موجودہ حکمرانوں کے لیے، موجودہ نمائندگان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں، ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اسی چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کا اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک آپ تعلیم سے کچھ بھی بینیفٹ نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ عمل نہیں کرتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو نوجوانوں کو اپنی تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان تعلیمی مراحل سے گزر چکے ہیں، تعلیمی مراحل کو مکمل کر چکے ہیں، جو ان کا ٹارگٹ تھا گریجویشن کرنا، ماسٹر کرنا یا جو بھی ہے، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اپنے روزگار کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی بہتری کے لیے بھی کام کریں، اپنے معاشرے کے لیے بھی کام کریں، اپنی قوم کے لیے بھی کام کریں، تو انہیں سیکھنا چاہیے جو ہمارے موجودہ سیاستدان یا گزشتہ سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے اندر بہتری لانی چاہیے، اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہیے، اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر کے، ایک دوسرے سے بحث و تکرار کر کے۔ کسی پہ تنقید کرو اصلاح کی نیت سے، اور اگلا جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اس سے بھی آپ جواب اسی طرح رکھیں کہ وہ آپ کو ایسا ہی جواب دے کہ آپ کی اس میں اصلاح ہو،
آپ ایک اصلاحی معاشرے کو تشکیل دیں، آپ ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں، تب ہی جا کے ان نوجوانوں سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی وہ غور کریں کہ کیسی ایسی چیزیں، کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے باقی قوموں نے ترقی کی، کیونکہ یہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے کل کے آنے والے کو سنبھالنا ہے. جی بالکل، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم بابر فاروق رحیمی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، تو کالج اور یونیورسٹیز میں جو طلبہ ہیں ان کو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مختلف انداز سے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں. یہ طلبہ کو جی اپنا مہرہ بناتے ہیں، صرف اپنے ذاتیات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے جو مفاد ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں گفتگو کا موقع دیا. ہاں، گزارش یہ ہے کہ نوجوان کسی بھی معاشرے اور قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ بات کہنا کہ سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں اور اعلیٰ کار بناتی ہیں، یہ تصور بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جب تک پاکستان کے اندر طلبہ تنظیمیں بحال تھیں اور طلبہ تنظیمیں فعال تھیں، اس وقت تک پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو جمہوریت ہے وہ مستحکم تھی. جب سے طلبہ تنظیموں پر کالجز میں، یونیورسٹیز میں بین لگا ہے، ان پر پابندی لگائی گئی ہے، اس وقت سے یہ نوجوان تخریبی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے ہیں، انتہا پسند تنظیموں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. تو ان نوجوانوں کا انتہا پسند سرگرمیوں میں، فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں اور تخریبی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو طلبہ سیاست میں اور سیاسی عمل سے دور رکھا گیا. اگر ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جاتی رہتی اور ان کی جو توانائیاں ہیں وہ اس میں صرف ہوتی تو وہ آج بندوق نہ اٹھاتے. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کو بین کیا گیا، کیوں بین کیا گیا؟ دیکھیں، یہ جو طلبہ تنظیموں پر پابندی ہے نا، یہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے کچھ ادارے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی نجکاری کرنا چاہتی، اور اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ طلبہ تنظیمیں. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طلبہ تنظیموں کا آپس کے اندر شدید اختلاف رہا ہے، ان کے کالجز پر قبضے کی سیاست بھی ہوتی رہی ہے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب متحدہ طلبہ محاذ کی بنیاد رکھی گئی، کچھ سن 2000 کے قریب، 2000 سے پہلے شاید 1998 کی بات ہے. تو اس طلبہ سیاست میں متحدہ طلبہ محاذ نے یہ کشیدگی ختم کی، قبضہ سیاست ختم کی، اور آپس کے اندر جو طلبہ کا کلاشنکوف کلچر تھا اس کو ختم کیا. اور تمام طلبہ تنظیمیں، جس کے اندر ہماری اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی اور اسلامی جمعیت طلبہ، اسی طرح ایم ایس ایف، پی ایس ایف، اے ٹی آئی، جے ٹی آئی، سندھ شاگرد الائنس سمیت 12 بڑی طلبہ تنظیمیں تھیں، اس سے آپس کے اندر مل بیٹھے اور تمام معاملات کو قوم مستقیم کے ساتھ حل کیا گیا. ایک دوسرے پر جو مقدمات تھے وہ ختم کیے گئے، کارکنوں کو رہا کیا گیا. لیکن حکومت نے یہ سمجھا، اس سے پہلے تو حکومت یہ سمجھتی تھی کہ یہ طلبہ اپنا آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو لگے رہنے دو، اور نجکاری کرنا چاہتے تھے. لیکن جب یہ طلبہ متحد ہوئے اور انہوں نے پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی نجکاری کو روکا تو پھر ان پر پابندی لگا دی گئی. اصل پابندی کی وجہ ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ تھی نصاب تعلیم میں تبدیلی، کیونکہ بیرونی طاقتیں، استعماری طاقتیں، طاقتی طاقتیں پاکستان کے نصاب تعلیم کو لبرلزم اور سیکولرزم کے لیے اپنا خطرہ سمجھتی تھی. تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ طلبہ تنظیمیں ہیں اس وقت تک نصاب تعلیمی تبدیلی بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، خصوصاً متحدہ طلبہ محاذ کے ہوتی. نہیں سر، اس میں ایک چیز تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر رہیں. اب اسٹوڈنٹ آئے روز اگر سڑکوں پہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے ان کی تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ملکی مسائل ہیں ان میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، طالب علم جو ہے نا وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. طالب علم جاہل طبقہ نہیں ہوتا، باشعور لوگ ہوتے ہیں، ملک کے معمار ہوتے ہیں، مستقبل کے معمار ہوتے ہیں.
وہ ایسے ہی سڑکوں پر نہیں آتے، بلا وجہ سڑکوں پر نہیں آتے، اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا، بہت کم آپ ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت نے طلبہ تنظیم کو اپنے لیے استعمال کیا ہو. ایسا نہیں ہوتا. وہ طلبہ سیاست، دیکھیں یہ طلبہ سیاست کے ہی راہی ہے نا. قاضی حسین احمد، منور حسن، جاوید ہاشمی، خواجہ سعد رفیق، کتنے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں، الطاف حسین، سراج الحق، کتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو طلبہ سیاست نے ملک کو دیے ہیں، اور آج وہ پاکستان کے سیاسی عمل کا حصہ ہیں، بلکہ وہ پاکستان کی جمہوریت کا ایک بہت بڑا سبب اور باعث ہیں. اس وقت بھی اگر یہ طلبہ تنظیم میں نہ آتی ہے تو اس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے استعمال کیا، تو آج یہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاسی نظام جو ہے وہ اتنا مستحکم نہ ہو. بالکل. اس میں ایک چیز دیکھا جائے کہ اگر آئے روز جو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹرائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کے جو جائز حقوق ہے اس میں آپ اسٹرائک کرتے ہیں، لیکن آپ کی اسٹرائک میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک چیز تو یہ دیکھی جائے تو جو طالب علم ہے ان کی اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بعد میں جو ہے وہ نہ بعض طالب علم نہ اچھے سیاسی لیڈر بن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. وہ آوارہ گردی میں اپنے آپ کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو بھی ضائع کرتے ہیں. تو آپ اس کو ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں جی، جو کسی بھی قسم کی سختائی کا ہے نا جی، اس کے اندر سڑکیں بند نہیں ہونی چاہیے. یہ صرف طلبہ کے لیے نہیں، تمام معاشرے کے طبقات کے لیے یہ قانون ہے اور بننا چاہیے. صحیح. آپ دیکھیں جب بھی کوئی یہ جو ڈاکٹر ہیں، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے، وہ ایمرجنسی بند کر دیتی ہے، مریض وہاں مر جاتے ہیں اور سڑکیں بند کر دیتے ہیں. اسی طرح دیکھ لیں آپ، کچھ علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے پاکستان کی سڑکوں کو کئی دن تک بند رکھا، تو اس میں طلبہ تنظیموں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ طلبہ تنظیموں نے تو اتنے دن، اتنی دیر تک، آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی روڈ بند نہیں رکھا. صحیح. سر آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت تقریباً تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہر سیاسی جماعت میں ایک یوتھ ونگ بنا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو یوتھ میں کوئی ایسا بڑا لیڈر سامنے نہیں آ رہا جس کو ہم آئیکن کے طور پہ پیش کر سکیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہاں پر جو بڑے اور سینئر سیاستدان ہیں وہی سامنے آ رہے ہیں، یوتھ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یوتھ کو بھی جو ہے وہ لیڈرشپ میں سامنے آنا چاہیے؟ دیکھیں، آج طلبہ سیاست سے اگر پابندی ہٹا دی جاتی ہے تو نئی سیاستدان اور نئے چہرے آپ کے سامنے آئیں گے جو کالجز سے الیکٹ ہوں گے اور کالجز کی سیاست سے یونیورسٹیز کی سیاست کریں گے. اس کے بعد پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ کو بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے چہرے ملیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور حقیقی طور پر چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے، ہمیں بھی بلند کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے طلبہ تنظیموں پر پابندی جو ہے وہ عائد ختم کی جائے. اس سے نہ صرف یہ کہ نئے سیاستدان، نئے جمہوری لوگ اور نئے چہرے آپ کو سامنے ملیں گے، بلکہ یہ کرپٹ مافیا، یہ قبضہ مافیا، یہ منشیات مافیا اور یہ جو لوٹے اور لٹیرے ہیں، ان سے عوام کی جان چھوٹ جائے گی. سر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ یوتھ کو موقع دیں گے تو یوتھ سامنے آئے گی. تو اس میں آپ نے بات کی طلبہ تنظیموں کی، تو طلبہ تنظیموں کے اوپر کافی پابندیاں بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بھی اس طرح کی جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ان کو اپنی جو پالیسیز ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اپنے رویوں میں، اپنے افکار میں، تاکہ جو ہے ان کے اوپر پابندی بھی ہٹائی جائے اور ان کا جو ایک ویژن ہے، ان کا جو ایک مقصد ہے اس قوم کی، اس ملک کی خدمت کرنا، وہ بھی جو ہے واضح سامنے آ سکے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک ضابطۂ اخلاق ترتیب دے، ایک ضابطۂ اخلاق بنائے. اس ضابطۂ اخلاق کی روشنی میں طلبہ تنظیموں کو سے پابندی ختم کی جائے اور ان کو بحال کیا جائے، اور تمام طلبہ تنظیمیں اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں. کوئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اس کا حصہ نہ ہو، ریگولر طالب علم اس سیاست کے حصے میں آئیں اور اس کی سیاست کریں. کسی پر جو ہے وہ جبر کو مسلط نہ کیا جائے. جو بھی ضابطۂ اخلاق ترتیب کیا جائے کہ جس سے پاکستان کو اور اسلام کو فائدہ ہو. اصل قوتیں وہی ہیں جو اسلام اور پاکستان کی دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نصاب تعلیم اسلامی نہ ہو. یہاں تک جو نظام تعلیم ہے وہ طبقاتی نظام تعلیم رہے، اور ان لوگوں کے اپنے بڑے بڑے ادارے ہیں اور وہ خود ان جو ادارے حکومتیں بیچنا چاہتی ہیں، نجکاری کرنا چاہتی ہیں، وہ اس کے خریدار ہیں، اس کے گاہکوں میں وہ شامل ہیں. تو یہ سلسلہ تبھی رک سکتا ہے جب ایک ضابطۂ اخلاق ترتیب دے کے
اور پابندیاں لگا کے آئین بنا کر طلبہ تنظیموں کو بحال کیا جائے تو پھر اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ جی بابر فاروق رحیمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان سیاسی کارکنوں کا مستقبل کیا ہے۔ جی سعد صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح ابھی بات بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ اسٹوڈنٹ جو مختلف سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کا لاس ان کو کرتے ہیں، تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، ظاہری بات ہے آئے روز اگر وہ سڑکوں پہ جائیں گے تو یونیورسٹیز تو ہمیشہ خالی رہیں گی۔ آئے روز اس طرح کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں، بعض کا توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، بعض کا جو ہے وہ بد نظمی جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو طلبہ تنظیموں کی طرف سے کی جاتی ہیں، جو کہ ایک اچھا رویہ نہیں، جو کہ طالب علم جو ہوتے ہیں وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو ان ساری سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اپنی تعلیم کو بھی ضائع کرتے ہیں اور کوئی سیاسی کارکن بھی نہیں بن پاتے، تو ان کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ افضال بھائی، یہ میرا تو بڑا ایک دلچسپ موضوع رہا ہے، کیونکہ 2008 تک میرا ایک اسٹوڈنٹ تنظیم سے تعلق رہا ہے۔ میں اے ایس ایف پاکستان کا پریزیڈنٹ رہا ہوں تقریباً 2.5 سال، اور مجھے متحدہ طلبہ محاذ کی بھی سینئر نائب صدر کی پوسٹ پہ بھی بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بعض ایسے لوگوں کو داخل کروایا جاتا ہے جو کہ بالکل میرٹ پہ پورے نہیں اترتے۔ بعض ایسے سیاسی ونگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں یا ایسے بندے ہیں جو اپنے ایسے طالب علموں کو یا ایسے نوجوانوں کو داخل کرواتے ہیں جو ظاہری حلیے سے تو تھوڑے بہت طالب علم محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل میرٹ پہ پورے نہیں اترتے۔ پھر ان کے ذریعے وہ یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں کو وہ ایسے کاموں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو منشیات میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ جو لڑکے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اسٹوڈنٹ کو منشیات کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ تنظیموں کے یہ بندے نہیں ہوتے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، وہ ان کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ ان میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، ان کی سپورٹ لیتے ہیں، ان کا تعاون لیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اور ہوتا ہے، وہ خاص لابی کے، خاص قسم کے لوگوں کے، جنہوں نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے منشیات کا یا دوسرا تیسرا لڑکوں کو خراب کرنے کا، نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے ٹرانسپورٹ کے خلاف استعمال کرنے کا، دوسرے تیسرے سیاسی مقاصد کے لیے یا غیر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بیسیکلی وہ جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے۔ ہم نے بہت قریب سے دیکھا بعض ایسے لڑکے بھی جن کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کسی اسکول سے پڑھے بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ بس کسی طرح میٹرک کی سند لے کے، ایف اے کی لے کے داخل ہو گئے، پھر وہ یونیورسٹی میں آئے ہیں تو فرسٹ ایئر میں 2 سال 3 سال 4 سال ادھر ہی لگا لیتے ہیں، 3-4 سال ان کی ضرورت ہوتی ہے جو خاص کر لوگ ان کو چھوڑتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنی یونیورسٹیوں کو پاک کرنا ہوگا۔ جب آپ اپنی یونیورسٹیوں کو کرپشن سے پاک کریں گے، طلبہ تنظیموں کے لیے ایک لاہ عمل بنائیں گے، ان کو ایک اچھا میدان دیں گے، ان کو ایک فکر دیں گے، ان کو ایک سوچ دیں گے، تو اسی نوجوانوں میں سے تو قیادت نکلے گی۔ اگر آپ ان کو بالکل پابندیاں لگا دیں گے، ان پہ طرح کی جو ہے نا آپ تنگ دستیاں بنا دیں گے، ان کے اوپر بے جا قسم کے جو ہے نا آپ جو ہے ان کے مقدمات بنا دیں گے، تو یہ نوجوان جو ہیں، یہ آنے والی جو نسل ہے یہ برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان طلبہ کے لیے ایک بہترین پالیسی بنائیں، ان کے لیے ایک بہترین طریقہ کار بنائیں، اس کے تحت ان کی پابندیوں کو بحال کیا جائے، انہیں کام کرنے دیا جائے، کیونکہ یہی نوجوان ہیں یہ سیاست میں آئیں گے، اور ان کی کچھ جو تبدیلیاں ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ونگ میں اور باقی ساری جو تبدیلیاں لانی چاہیے، اور ہر ایک وہ چیز جس سے آپ کے ملک کو یا چور رستے بند کرنے چاہیے، سارے بند کرنے چاہیے، موقع دینا چاہیے یوتھ کو۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم ڈاکٹر عبدالماجد خان صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان سیاسی کارکنوں کا جو مستقبل ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتوں کو آزما لیا یوتھ نے
لیکن ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آزمانے جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ترجیح بنیادیں ہیں اس پر حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور وصال اردو ٹی وی کا بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے نوجوانوں کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے پاکستان دنیا کا وہ دوسرا بڑا خوش قسمت ملک ہے. یہاں پہ 12 ملین جو ہے نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے. 20 ملین ٹوٹل ہماری آبادی ہے اور اس میں سے 12 ملین تقریباً نوجوان ہیں. اور جیسا کہ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ 70 سالوں سے نوجوانوں کو اس طرح کے مواقع نہیں مہیا کیے گئے، لیکن میں اب یہ سمجھ رہا ہوں اس کی وجوہات ہیں بہت ساری، کہ ہمارے یہاں ملک میں انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں اس طرح کے، اور ہمارے ہاں جو ہے نوجوانوں کو تیار نہیں کیا جا رہا. تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے جماعتوں اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو ہے پابندی ہے، یونین کے اوپر پابندی ہے بہت عرصے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز کا متقاضی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہٹا کر نوجوانوں کو جو ہے ایجوکیٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے ملکی سیاست کے اندر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسان ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، تو اس کو جو ہے پروان چڑھنے کے لیے پاکستان میں اسپیشلی پہلے جو ہے سسٹم ایسا تھا کہ عسکری دروازے کو دیکھنا پڑتا تھا، یا موروثی دروازے، معاشی دروازے، لسانی دروازے، ان کا جو ہے اس کو سہارا لینا پڑتا تھا. صحیح بات. پی ٹی آئی جو ہے ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آگے آ رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو ہے بالکل پور فیملیز سے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی علاقے میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اچانک نمودار ہوئے اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں اس طرح کی، آپ خود بھی جیسے اس سے واقف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میں یہ خواہش بھی رکھتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی کہ پی ٹی آئی جو ہے نوجوانوں کے لیے اور اسپیشلی طلبہ تنظیموں کو جو ہے ان کے اوپر جو پابندی ہے ان کو ختم کرے گی، اور نوجوانوں کے لیے جو ہے مواقع مہیا کرے گی سیاست کے اندر بھی اور ملک کے تمام اداروں کے اندر. جیسا کہ خود ہماری پارٹی کا منشور بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اسکلفل کریں گے اور ان کو جو ہے دنیا کی دوڑ میں جو ہے آگے لے کے آئیں گے. اور جیسا کہ 1 کروڑ جو ہے جابز کے حوالے سے ہمارے منشور میں بھی ہے، تو 1 کروڑ جابز، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو گورنمنٹ کی 1 کروڑ جابز دینی ہے، بلکہ ہم نے ان کو جو ہے پرائیویٹ اداروں کے اندر، جو ہے آئی ٹی کے اندر اور اس طرح جو مختلف شعبہ جات زندگی ہیں ان کے اندر انشاءاللہ ان کو جو ہے اپڈیٹ کرنا ہے. جی، اس میں خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم جو یوتھ ہے ان کو آگے لے کر آئیں گے، ان کو پروموٹ کریں گے، لیکن جب الیکشن قریب آیا، ٹکٹ جو ہے وہ بانٹنے کی باری آئی تو ٹکٹ جو ہے وہ صرف الیکٹیبلز کو دیے گئے. یوتھ اس میں کافی مایوس ہوئی تھی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں خان صاحب نے اپنی باعثہ جدوجہد میں جو ہے تقریباً 21 سال جو ہے نوجوانوں کو آزمایا ہے. لاسٹ ایئر میں جو ہے تقریباً سارے وہی لوگ تھے جو نوجوان تھے 2013 کے الیکشن میں. تو میرے خیال سے جو ہے لوگوں کے اندر اس طرح کا ابھی کوئی ٹرن نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ ان نئے لوگوں کو، نئے چہروں کو آگے لانے پہ وہ ان کو جو ہے تعاون کرتے ہیں. تو ابھی جب کہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ آئے تھے، جیسا کہ ہماری پارٹی کا یہ تھا کہ 35% جو ہے وہ نوجوانوں کو ہم ٹکٹ دیتے. بہت سارے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھتا ہوں جو لوگ یوتھ سے آئے ہیں، آئی ایس ایف سے آئے ہیں، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. KPK میں نے دیکھا ہے، پنجاب میں نے دیکھا ہے، سندھ میں نے بہت سارے ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ہے جس کے ساتھ اور پھر یوتھ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کو ٹکٹ دیے گئے. ہاں یہ بات میں مانتا ہوں آپ کی کہ جس انداز میں جو نعرہ لگا تھا اس کے اوپر نہیں عمل کیا گیا، لیکن قدرے بہتر ہے باقیوں کی نسبت. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر پائیں گے اور آئندہ جو ہے نوجوانوں کو بھرپور مواقع دیے جائیں گے.
جی، اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ اس وقت جو نوجوان نسل ہے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی. اس وقت پاکستان میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب صورتحال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے تعلیم کے لیے کچھ ایسا نئے پروجیکٹ لے کر آئے گی یا کوئی بڑی اسکیم لے کر آئے گی، یا تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کیا بڑی اسکیم ہے یا کیا پلان کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری گورنمنٹ آلریڈی جو ہے کے پی کے کے اندر وہاں پہ پرفارم کر چکی ہے اس حوالے سے. اور سب سے بنیادی تو یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے مرکز میں اس کا جو ہے 2.5% جو ہے ہماری تعلیمی بجٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے. اور صوبوں کے اندر بھی یہی صورتحال تھی، جبکہ سب سے کے پی کے اندر تعلیمی بجٹ کو تقریباً جو ہے 12% تک اس کو بڑھایا گیا، اسی طرح صحت کا بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بنیادی، اگر کسی بھی قوم کو ہم نے اٹھانا ہو تو اس کی سب سے پہلی چیز، یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو تعلیم یافتہ کیا جائے. جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ خود بخود اپنے مواقع جو ہے مہیا کر لیتا ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ابتدائی ادارے ہیں آپ بہتر کریں. آپ کے جو ہے پرائمری اسکول ہیں، مڈل اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں، پھر کالجز ہیں. جو لوگ ابتدا سے اچھے تیار ہو کے آئیں گے وہ پھر آگے بھی انشاءاللہ جو ہے اسکلفل ہوتے جائیں گے اور اچھی جو ہے پرفارمنس کرتے جائیں گے. حتیٰ کہ یونیورسٹیز میں پہنچ کر جو ہے ان کو اس طرح کی، آپ خود سمجھتے ہیں یونیورسٹیز کے دوران جو ہے بعض لوگ آتے تھے جن کو بالکل جو ہے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو جو ہے بالکل انیشیل چیزوں کا بھی نہیں پتا تھا اور اس میں قصور تعلیمی اداروں کا ہوتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اندر زیادہ سے زیادہ فرق کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز پی ٹی آئی نے یہ چیز بتائی بھی ہے اپنے صوبے کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا بجٹ اوور آل مرکز میں بڑھایا جائے گا اور جو ہے تعلیمی اداروں کے اندر اس وقت جس طرح کے ایک سیاسی کلچر اساتذہ کے اندر جو ہے پروموٹ ہو بھی چکا ہے شعوری طور پہ اور لاشعوری طور پہ اور کیا بھی جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ختم کر کے تو جو ہے تعلیم کے اندر پورا فوکس کروایا جائے گا اساتذہ کو بھی، اور جو ہے تعلیمی اداروں کو بھی جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اسی طرح اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ایجوکیشن میں، وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں جو میڈیکل کی کالجز ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ بالکل محدود ہیں. بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب میں بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایڈمیشن بھی بہت مشکل سے ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل کے بعد جو ٹیکنیکل کی یونیورسٹیز ہیں، جو ہمارا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشلی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ بھی یونیورسٹیز بہت کم ہیں. اب بات کی جائے گلگت بلتستان میں تو وہاں پر آپ کو ٹیکنیکل کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ملے گی. اب دیکھیں یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، آپ تعلیم کا بجٹ بڑھا دیں گے اور باقی بھی بہت ساری چیزیں کریں گے، لیکن یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی تعمیر بھی تو ضروری ہے، نئی یونیورسٹیاں بنائی جائیں. دیکھیں آپ نے شاید کچھ دن پہلے خان صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، انہوں نے اس چیز کے اوپر بالکل فوکس کیا ہوا ہے کہ ٹیکنیکل اداروں کو بنایا جائے گا، یونیورسٹیز کو بھی بنایا جائے گا اور عالمی جو ہے رینکنگ کے لیول کی تعلیمی اداروں کو بنایا جائے گا. جیسے ابھی جو ہے ہری پور کے اندر ایک آسٹریلیا کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مل کے ایک جو ہے انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا پورا فوکس چونکہ نوجوان ہیں اور قوم ہے، اور قوم کی اور نوجوانوں کی جو ہے جو ترقی ہے اس کا دار و مدار سارا کا سارا تعلیم کے اوپر ہے، چاہے تعلیم ہو جو ہے کسی بھی شعبے کی ہو. تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر جو ہے وہ پورے کو پورا جو ہے فوکس کیا جائے گا اور اس میں نئی یونیورسٹیاں بھی بنائی جائیں گی، کالجز بھی بنائے جائیں گے، میڈیکل کالجز بنائے جائیں گے، انجینئرنگ کالج بنائے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی عبدالمجید خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی صاحب، چونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ہے وہ بہت گہما گہمی ہے. تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اپوزیشن پارٹیاں جو ہوتی ہیں انہوں نے اپوزیشن کرنی ہوتی ہے، الزامات بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ان سب، جیسے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی اس چیز کے اوپر بات کی تھی کہ دیکھیں آپ
اعتراض کرنا آپ کا اخلاقی فرض ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن دائرے میں رہ کے. اس وقت بہت ساری ایسی نوجوان نسل جو ہے، آپ سوشل میڈیا پہ اور باقی مختلف پلیٹ فارم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے، اداروں کے خلاف بیان بازی کروائی جا رہی ہے، مختلف مطلب ہیلے بہانوں سے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو گمراہ کرنے کے پیچھے سیاسی جماعتیں ہیں. دیکھا جائے، جیسا کہ ہم نے اس بات کے اوپر زور دیا تھا، کہ میں نے بالکل اس بات کے اوپر زور دیا کہ سیاسی جماعتیں وہ کل بھی ایک تھیں، آج بھی ایک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو آپس میں مروانا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا اور پھر انہی کے اوپر حکمرانی کرنا، اور اس میں استعمال کون ہو رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح نوجوانوں کو اپنے اداروں کے خلاف بھڑکانا یا ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کیا ہمارے ملکی مفاد کے لیے بہتر ہے؟ کیا ہم اپنے جو ایک حب الوطنی ہونے کا جو ایک فریضہ ہمارے اوپر ہے، اس دھرتی کا جو ایک قرض ہمارے اوپر ہے، کیا ہم اس قرض کو اتار رہے ہیں یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے؟ بات اس طرح کہ ہماری یعنی کہ ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے ایک ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہماری سیاسی جماعت کو سب سے بڑا اپنا مفاد ہے. اپنے مفاد سے آگے انہیں کوئی چیز نہیں ہے. انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا کیا بنے گا، اداروں کا کیا بنے گا، باقی معاملات کا کیا بنے گا. ہم بدقسمت ہیں اس بارے میں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک سیاست ہے، لیکن ہر سیاسی پارٹی کا تقریباً یہ حال ہے. انہیں سب سے بڑھ کر مفاد جو ہے وہ اپنی بقا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ اقتدار پہ ہمیشہ رہنے دیا جائے، ہمیں اقتدار سے نہ ہٹایا جائے. جس طرح کہ ایک عام سی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک گیم ہے، گیم کے اندر یا جیت ہے یا ہار ہے. لیکن ہمارے پاکستان کا یہ حال ہے کہ یا الیکشن کے اندر یا جیت ہے یا دھاندلی ہے. ہار کا تو تصور ہی نہیں ہے. 14 امیدوار کھڑے ہیں، اگر ایک جیت گیا تو 13 کے 13 کہہ رہے ہیں میرے سے دھاندلی ہوگی. یعنی کہ ہار کا تصور نہیں ہے. مطلب جس کے پاس چند درجن ووٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے دھاندلی سے ہرایا گیا. ہماری یہ بدقسمتی ہے. ہمارے آنے والی نسل کو ایسا تیار کیا جائے، انہیں شعور ہو کہ ہم ایک ملک کی خاطر نکلے ہیں جو اچھا منہج لے کے آئے گا، جو اچھا پلان لے کے آئے گا، جو اچھی چیز لے کے آئے گا، اسے پروموٹ کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے. اور جو اچھی چیز لے کے آئے گا، عوام اس کے ساتھ دفاع کریں گی تو وہ بالاولا جیتے گا. عوام کی کیا خواہش ہے، عوام کیا چاہتی ہے، عوام کی کیا ضروریات ہیں، آپ کے ملک کی کیا ضروریات ہیں، اس چیز سے اپنے نوجوانوں کو آگاہی دیں، انہیں علم دیں، انہیں شعور دیں، انہیں اس چیز پہ لگائیں کہ آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر اپنا ملک عزیز ہونا چاہیے، ملک کے ادارے عزیز ہونے چاہیے. سیاسی جماعتیں یہ آنے جانے والی ہیں. آج ایک سیاسی جماعت اقتدار میں ہے، کل دوسری آئے گی، پرسوں تیسری آئے گی. یہ پوری دنیا میں ہے کہ اقتدار بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں. لیکن ہماری آنے والی جو جنریشن ہے اس کو اس کام پہ لگانا چاہیے. آج دیکھیں کہ سیاسی جماعت اوپر جب الیکشن سے پہلے ہر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ جس طرح ہمارے ملک میں مشہور ہے خرید و فروخت جاری ہے، وہ اس پارٹی کو بلا رہا ہے، وہ اس پارٹی کو بلا رہا ہے. وہ الیکشن سے پہلے ان پارٹیوں کو کافر تک قرار دیتے تھے، لیکن اب وہ اقتدار کے لیے، اپنے اقتدار کے نشے کو پورے کرنے کے لیے، نشہ کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کو بلا رہے ہیں. بڑی سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں الیکشن سے پہلے جو تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا تھا، مختلف ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی جا رہی تھی. نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کے ان سیاسی لیڈران کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی نہج پہ پہنچ گئی تھی کہ ایک دوسرے کو گالی نکالنا اور بیان بازی کرنا، مختلف چیزیں ہیلے بہانے کرنا، وہ اس کو بڑا فخر محسوس کر رہے تھے کہ میں اپنی پارٹی کی قیادت کر رہا ہوں. جبکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو وہی تمام پارٹیاں جو ایک دوسرے کے خلاف تھی، بیان بازی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے وہ خون کے پیسے تک ہو گئے تھے، آج وہی تمام پارٹیاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہیں. ہاں جی، وہ ہر کوئی اقتدار کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھا جائے جی تو اس میں یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہے وہ متحد ہو گئی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ. بات یہ ہے کہ افضال بھائی، میں آپ کو یہی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو اپنے مفاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے.
ہر ایک کو اقتدار چاہیے، ہر ایک نے اقتدار کی دوڑ میں ہے. ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے. ہر ملک کی ایک باقاعدہ ادارے ہوتے ہیں، عدلیہ ہوتی ہے، آپ کی فوج ہوتی ہے، آپ کی فورس ہوتی ہے، آپ کے ملک کے حکمران ہوتے ہیں. آپ جب عوام کو آپس میں لڑائیں گے، دیکھیں حکمران تو حکمران ہیں، وہ ایک کیٹیگری میں آگے، اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک کیٹیگری میں آگے. یہ پولیس والے، یہ فوج والے، یہ عدلیہ میں کام کرنے والے وکیل ہو گئے، دوسرا تیسرا کلرک ہو گئے، یہ الیکشن میں کام کرنے والے جو ہیں آپ کے پریزائڈنگ افیسر ہو گئے، اس کے نیچے جو عملہ ہو گیا، یہ سارے عام عوام میں سے ہیں، سب عام عوام میں سے ہیں. ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. اتنے دکھ کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ بعض کلپ دیکھیں، وہ فوجی سے لڑ رہا ہے، آپ میرے ٹیکس کی وردی پہنی ہوئی ہے. یہ یار اس نے ٹیکس کی وردی پہنی ہوئی ہے تو وہ آپ میں سے ہے، وہ عام عوام میں سے ہے. اس کا اختیار نہیں ہے گورنمنٹ کا، اس کا اختیار نہیں ہے بڑے بڑے کو کنٹرول کرنے کا. آپ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ آپ ان کے خلاف لڑو، ان کے خلاف ایک ہو جو آپ کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل. ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشن میں جو ہے وہ پولیس کے جو وہاں لوگ کھڑے تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. اب دیکھیں ہم اخلاقیات کے اس دائرے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ہم کو اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز ہی نہیں ہے. مطلب ایک دوسرے کو گالی نکالنا، اس کو گریبان سے پکڑنا، یہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور بعض حکمرانوں کو پتہ ہے کہ جب تک یہ نوجوان نسل جو ہے نا یہ بھٹکی ہوئی ہے، اس وقت تک ہماری حکمرانی قائم ہے. جب ان کو سمجھ آ گئی، ان کے اندر علم آ گیا، ان کے اندر غیرت آ گئی، ان کے اندر ایک دین کی روح پھونکی گئی، تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے، دو سیاسی پارٹیاں ایک ریلی نکال رہا ہے، دوسرا اس پہ فائرنگ کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے محلے میں رہنے والا یا ہمارے شہر میں رہنے والا، ہماری یونین کونسل میں رہنے والا ایک لڑکا ہے، وہ ہمارے ساتھ ملنے جلنے والا ہے. آپس میں لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ جس کی خاطر لڑ رہے ہو اس سے جا کے پوچھو، اس کے ساتھ جا کے کوشش کرو کہ اپنے معاملات کو سنوارو. اگر تم ایک علم نہیں حاصل کر سکے، تمہیں ایک موقع نہیں ملا، تم ایک اتنے اچھے منہج پہ نہیں پہنچ سکے، کم از کم اپنے آنے والے بچوں کا خیال کرو کہ وہ ایسی لڑائیوں میں، ایسی الجھنوں میں، ایسی گالم گلوچ میں نہ پڑے. ان کا دفاع کرو، ان کے لیے سوچو. اور یہ نوجوان نسلوں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے. یہی ہے کہ جنہوں نے قوم کو سنوارنا ہے، یہی ہے جنہوں نے قوم کو بنانا ہے. جس طرح کے بعض آپ ملک میں دیکھ لیں، جس طرح کینیڈا کی آج کل بڑی مثال دی جاتی ہے. کیوں مثال دی جاتی ہے؟ وہاں کا ایک نوجوان وزیر اعظم ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یہ ہمارے مسجدوں میں بھی جاتا ہے. کے لیے شرم کا مقام ہے. ہاں، شرم کا مقام ہے. نہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ جب تک نوجوانوں کو ہم استعمال کریں گے، ان کو آپس میں گتھم گتھا کریں گے، اس وقت تک ہماری حکمرانی قائم ہے. اب ہمیں نوجوانوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ لانا ہے. ہم نے ان قرضوں سے جان چھڑانی ہے، ہم نے ان کرپشن سے جان چھڑانی ہے. ہم نے ان جو بہروپیے جو مختلف پارٹیوں میں آ کے ہمیں چہرہ دکھاتے ہیں، 5 سال پہلے وعدہ کر کے جاتے ہیں، 5 سال پھر پورا نظر نہیں آتے، نشے لوٹتے ہیں حکمرانی کے. جب پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب الیکشن قریب ہے، پھر فوتگی میں بھی آئیں گے، خوشی میں بھی آئیں گے، غمی میں بھی آئیں گے، آپ کے لیے پھول بھی لے کے آئیں گے، آپ کے لیے تحائف بھی لے کے آئیں گے. اور بعض ان کو پتہ ہے کہ بعض لالچی لوگ ہیں، انہیں 10-10 ہزار کے چیک بھی دیں گے. بعض ان سے تھوڑے سے بڑے لالچی ہیں، انہیں موٹر سائیکلیں بھی دی جائیں گی. اب یہ شیخو پورہ کے ایک علاقے میں ایم این اے کے حلقے میں مجھے ایک دوست بتا رہا ہے کہ کتنے 100 موٹر سائیکل نئے تقسیم کیے گئے. ان کو پتا تھا کہ میں تقسیم کروں گا، میں جیت جاؤں گا، اور وہ واقعی بندہ جیت گیا. یہ تو افسوس کا مقام ہے. بالکل افسوس کا مقام ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح میں آج بھی کہوں گا کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں امید ہونا کوشش جاری رکھنی کیونکہ چاہیے. ہماری نوجوان نسل ہی جو ہے وہ اس نا امیدی سے اور اس بحرانوں سے اور اس کرپشن سے نکال سکتے. جی سعد مدنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح ڈاکٹر عبدالماجد خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بابر فاروق رحیمی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت دیکھا جائے تو تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ہماری یوتھ کو استعمال کر رہی ہیں مختلف طریقوں سے. ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اداروں کے خلاف بیان بازی کروائی جا رہی ہے. ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے سامنے جا کے، ان کے آفسز کے سامنے جا کے نعرے بازی کی جا رہی ہے. اس میں دیکھا جائے ایک تو ہوتی ہے ملک کی صورتحال اور ایک ہوتی ہے غیر ملکی صورتحال. پہلے ہم بات کرتے ہیں ملک کی صورتحال. ملک کی صورتحال میں دیکھا جائے تو اس سے کس کو فائدہ ہے؟ کیا ہم اپنے اداروں کے خلاف بیان بازی کر کے، ان کو نیچا کر کے، کیا ہم اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح ملک میں انتشار پھیلانے سے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سوچیں کہ یہ ملک کس کا ہے.
ہم کیوں اپنے ملک کو جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ اور دوسری طرف اس طرح کی سرگرمیوں میں جو ملوث افراد ہیں، شاید وہ نہیں جانتے کہ وہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کرسی کا نشہ جو ہوتا ہے یہ سدا بہار نہیں رہتا۔ اگر آپ ملک کے اوپر ظلم کریں گے، کرپشن کریں گے، اس ملک کو لوٹیں گے، تو کیا یہ عوام آپ کو بار بار اقتدار میں لے کر آئے گی؟ یقیناً کبھی نہیں۔ اور اس دفعہ عوام نے یہ ثابت کر دکھایا ہے۔ بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکیں۔ کیوں نہیں آ سکیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اس طرح ہم اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، شاید ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کا جو ایک منفی اثر ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں کتنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو کہاں کہاں بدنام نہیں کیا جا رہا۔ ہماری اسی حرکتوں کی وجہ سے انڈین میڈیا نے پاکستانی افواج کو، بلکہ پورے پاکستان کو، پورے افواج کو نہیں، پورے پاکستان کو کے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگائے۔ پوری دنیا جو اس وقت پاکستان کے اوپر نظریں جمائی بیٹھی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں کر رہی ہیں، وہاں پر ہمارے ملک میں رہنے والے، اسی ملک کا کھانے والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر خدا نخواستہ ملک میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس میں اپنے آپ کا بچاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو کیا آپ لوگ اس وطن کی حفاظت کر پائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ جب آپ اپنے اداروں کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف مختلف محاذ بنائیں گے تو کون آپ کا ساتھ دے گا؟ کیا یہ سیاسی لیڈران جن کو بھی آپ بت بنا کے پوج رہے ہیں، کیا یہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ یہ تو محض 5 سال کے لیے آتے ہیں، یہ تو 5 سال میں آپ کو، آپ کے حلقے میں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ وہی بات الیکشن قریب آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں وہ لوگ گئے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ جی اس سال آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گی، جی اس دفعہ آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، اس سال ووٹ دیں، آپ کی تعلیم کے اوپر کام ہوگا، اس سال ووٹ دیں، آپ کی سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس سال ووٹ دیں، آپ کے یہ جو باقی بنیادی مسائل ہیں یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ لوگ صرف محض اپنے ووٹ کے لیے آتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بعد میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ تعلیم کی کیا صورتحال چل رہی ہے، سڑکیں کیسی ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ لوگ آتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ اور ہماری جو یوتھ اس وقت ایک محاذ بنائے کھڑی ہے، شاید وہ اس چیز سے لا علم ہے کہ اس طرح اپنے ملک کو نقصان پہنچا کر کیا وہ غربت سے نجات حاصل کر لیں گے؟ کیا وہ اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کو سر انجام دے پائیں گے؟ کیا تعلیم بہتر طریقے سے کر پائیں گے؟ کیا روزگار اس طرح مل پائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ جب تک ملک میں امن نہیں آئے گا تب تک آپ کبھی بھی ان مسائل سے نہیں نکل پائیں گے، اور ان مسائل سے نکالے گا کون؟ یہی یوتھ۔ نوجوانوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس ملک کا ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ آپ جا کے دیکھیں عراق میں، وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ اگر امن نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے ملک کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اپنے ملک کا دفاع کرنا ہر شہری کا فرض ہے، کیونکہ اس ملک نے آپ کو تحفظ دیا ہوا ہے۔ آپ جائیں برما میں، جہاں آپ کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم اس قدر اخلاقیات میں گر چکے ہیں اور اس قدر ناشکرے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی تمام نعمتیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس ملک کو ہم نے پلیٹ میں حاصل نہیں کیا تھا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قیمتی جانوں کا ضائع ہوا ہے۔
اپنا خون بہایا ہے، تب جا کے یہ ملک بنا ہے، اور اس ملک کی حفاظت کرنا بھی یوتھ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ یوتھ کے اوپر ہے کہ اپنے ملک کو پرامن بنانے کے لیے وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آپ جہاں پہ جس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں، آپ اپنے ملک کا دفاع کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو آپ ہیں، آپ کی پہچان یہ ملک ہے۔ آپ کی پہچان پنجابی سندھی بلوچی یہ نہیں ہے آپ کی پہچان، اصل آپ کی پہچان یہ ملک ہے۔ کہ آپ اپنے ملک میں انتشار پھیلائیں گے تو باہر کے ممالک جو ہیں وہ آپ کو پنجابی سندھی بلوچی کہہ کے نہیں پکاریں گے، آپ کو پاکستانی کہہ کے پکاریں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سیاسی پارٹیوں کو، ٹھیک ہے آپ ان کو مانتے ہیں، آپ کے وہ لیڈر ہیں، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر آپ جو مطالبات ہیں اپنے کریں، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے اپنے ملک کی مفاد کو پہلے رکھ کے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے لیے اپنا جو فرض ہے اس کو نبھائیں۔ قطرے قطرے سے مل کے دریا بنتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک بندہ اگر یہ بات سوچ رہا ہے تو ایک ایک کر کے کتنے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں گے۔ اس ملک کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے، ہر شہری کا فرض ہے، اور اسپیشلی میں یوتھ کو کہوں گا کہ نوجوانوں کے اوپر اب یہ اس ملک کا جو ہے وہ پورا محور ہے۔ اب نوجوان نسل اس ملک کو خوشحال بنائیں گے، اس ملک میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اس ملک میں جو بہت ساری ایسی چیزیں جو سالوں سے عوام کو نہیں ملی ان کو دلوانے میں یوتھ کردار ادا کرے گی۔ جی ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔